کل جو ہم نے پڑھا ہے بچہ بتا سکتے ہیں کیا پڑھا کل ہم نے؟ شیعہ شناسی پڑھی. ہم نے شیعہ شناسی میں کیا پڑھا ہے؟ شیعہ کے معنی کیا ہے؟ جی شیعہ کے معنی. شیعہ کے کیا معنی ہے؟ شیعہ کے معنی ہے بیت کی پیروی. اہل بیت کی پیروی کرنے والا. اور کیا پڑھا تھا جی ہم نے؟ جی اور شیعہ اور سنی میں شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ شیعہ امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام کو امام مانتے ہیں. جی جی سنی میں آپ کو ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں. ابو بکر کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کیا فرق ہے کل پڑھا میں؟ اور کوئی بتا سکتا ہے کہ کل ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ انبیاء میں کون سے نبی شیعہ تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. آج ہم پڑھتے ہیں شیعہ کی 4 بنیادی اصول ہیں. شیعہ کے 4 بنیادی اصول ہیں. اس پہ سنیوں کے ساتھ فرق ہے اس کو بتایا گیا. عقائد، احکام، تاریخ، اخلاق. یہاں میں چیک کرنا ہے کہ شیعہ اور سنی عقائد میں کیا فرق ہے، شیعہ اور سنی احکام میں کیا فرق ہے، شیعہ اور سنی تاریخ میں کیا فرق ہے، اور اخلاق میں کیا فرق ہے. عقائد کو دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں اصول دین. عقائد اور اصول دین ایک ہی چیز ہے، سینونیم ہے. عقائد اور اصول دین. کوئی بتا سکتا ہے کہ عقائد کون کون سے ہیں؟ عقائد کو بتا سکتے ہیں؟ بڑے اماموں کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اور اس کے بعد قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جی جی. اور اس کو اگر ہم منظم کریں نا تو وہی اصول دین بنتے ہیں. اصول دین عقائد اصول دین ہے. توحید. کوئی بتا سکتا ہے توحید میں شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ توحید میں اس چیز میں دونوں ایک ہیں شیعہ اور سنی کے، اللہ ایک ہے. لیکن صفات میں فرق ہے. خدا کی صفات میں صفات سلبیہ میں سے ہے کہ خدا جسم نہیں رکھتا. سنی کہتے ہیں کہ خدا جسم رکھتا ہے، قیامت کے دن خدا کا جسم ظاہر ہوگا. ہم کہتے ہیں نہیں ظاہر ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا لا تدرکوا الابصار لیس کمثلہ شیء. خدا کی کوئی مثل نہیں ہے. بدن نہیں ہے تو مثل نہیں. اگر کہیں گے بدن ہے خدا کا جسم ہے تو پھر مثل ہو جائے گا. اور خدا لیس کمثلہ شیء، وہ کسی کی مثل نہیں. اور دوسرا یہ اگر بدن خدا رکھتا ہو تو محتاج ہوتا ہے ایک جگہ جہاں کھڑا ہو، جہاں بیٹھ سکے. اور خدا محتاج نہیں ہے. جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہے. جو خدا ہے محتاج نہیں ہے، اور جو محتاج ہے خدا نہیں ہے. پھر اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ خدا کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے. اہل سنت کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کس کہتے ہیں جی؟ دوزخ کو. جی کون جاتا ہے جی؟ برے لوگ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. برے لوگ کون ہوتے ہیں بیٹا جی؟ ثابت رہ جائے. برے لوگ کیا کرتے؟ سنیں غور سے سنیں. بیٹا جی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ برے لوگ کون ہوتے ہیں؟ کون سے کام کرتے ہیں ان کو برا کہتے ہیں؟ گندے کام، یعنی وہ نالیوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں. کیا منہ نہیں دھوتے جو نہاتے نہیں گندے لوگ. جی ادھر آئیے. جی جو ماں باپ کی شاباشی. آپ میں سے جو بچہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. جو بچہ جھوٹ بولتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. شاباش، بہت اچھے ہیں. آپ بیٹھ سکتے.
جی ہم کون سی بات کر رہے تھے؟ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دوزخ جب اس کی آگ بہت زیادہ ہو جائے گی، آدمی کم پڑ جائیں گے تو خدا اپنی ٹانگ وہاں ڈال دے گا، ہاں وہ بھر جائے گی. ہم کہتے ہیں خدا کی ٹانگ نہیں ہے، خدا تعالیٰ ٹانگ سے ہاتھ سے مبرہ ہے، وہ قدرت لا یزال ہے. بس توحید میں ہمارا اور سنی کا آپس میں صرف اتنا اختلاف ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ عدل. عدل میں 100% اختلاف ہے سنیوں کے ساتھ ہمارا. عدل کیا ہے یہ کو بتا سکتا ہے؟ انصاف. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں کیا مطلب ہے توحید کی بات جب عدل کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ انصاف میں مطلب ان کا انصاف جو ہے ان کی جو سوچ ہے انصاف کے لحاظ سے وہ تھوڑی سی چینج ہے. نہیں، انصاف خالی انصاف حتیٰ کوئی آدمی مسلمان بھی نہ ہو وہ بھی انصاف کو پسند کرتے ہیں. یہاں اور بھی مراد ہے عدل سے مراد وہ انصاف نہیں ہے. ارے بیٹا خاموش رہنا، جو بچہ بولے گا وہ باہر نکل جائے گا، اس کو پھر سموسہ بھی نہیں ملے گا. خاموش ہے کہ بیٹھ سے جائیں. جو باتیں کرنا چاہتا ہے باہر جا سکتا ہے لیکن پھر واپس نہیں آئے گا. عدل سے یہاں مراد ہے کہ خدا عادل ہے. خدا عادل ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جی اللہ کسی میں ظلم نہیں کرتا. اس سے ایک اور مراد ہے. اس سے مراد یہ کہ یہ جو کام ہم کرتے ہیں، جو غلطی ہم کرتے ہیں، اس بچے کے بقول گندے کام کرتے ہیں، یہ خدا ہم سے نہیں کرواتا، ہم خود کرتے ہیں. کیوں کہ خدا اگر کروائے تو یہ خدا کے عدل کے خلاف ہے. خدا کروائے ہم سے کام، سزا ہمیں دے. ان کو میں مثال ہے نا، خسم کرے نانی کی چٹی کستا جی دیت رہا تھا، خسم کرے نانی چٹی دیت رہا تھا. یہ خدا کے نزدیک صحیح نہیں ہے. جو آدمی غلطی کرے گا سزا اسی کو ملے گی. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. قرآن کہتا ہے کہ کسی دوسرے کو دوسرے کے جرم میں نہیں پکڑا جائے. ایک دفعہ خلیفہ ہے دوم، خلیفہ دوم کون ہے جی سنیوں کا؟ حضرت ابوبکر نہیں، عمر ہے. آپ مجھے بدل کرتے ہیں. عمر نے فتویٰ دیا، حضرت عمر نے فتویٰ دیا کہ مردے کے لیے اگر روئیں تو مردے کو عذاب ہوتا ہے. مردے کے لیے اگر روئیں، جو آدمی مر کے دنیا سے چلا گیا نا، آپ اس کے لیے روتے ہیں نا، اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس بات کا علم ہوا حضرت عائشہ کو. انہوں نے حضرت عمر کو پکڑ لیا کہ تم نے کہاں سے فتویٰ دیا ہے کہ کوئی آدمی روئے تو اس سے مردے کو عذاب ہوتا ہے. تو انہوں نے قرآن نہیں پڑھا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، گناہ یہ کرے سزا اس مردے کو کیوں؟ خدا عادل ہے. تو پھر اس نے کہا کہ پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا، اس نے کہا کہ عائشہ نے کہا، حضرت عائشہ نے، کہ تم نے حدیث کو غلط سمجھا. حدیث میں یوں ہے پیغمبر گزر رہے تھے، ایک یہودی مرا ہوا تھا اور یہودی کے رشتہ دار اس کے لیے رو رہے تھے. تو پیغمبر نے کہا کہ اس کو عذاب ہو رہا اور یہ رو رہے ہیں. یہ نہیں ان کی رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ رو رہے ہیں، اس کو یہودی ہونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، پیغمبر کی بات نہ ماننے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. بس کسی کو دوسرے کے جرم میں سزا نہیں. لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے وہ خیری و شرری، کیا آپ پڑھا کتابوں میں؟ وہ خیری و شرری، کسی کو آتا ہے؟ ایمان مفصل جو پڑھتے ہیں من اللہ تعالی، خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے. نہیں، خیر اللہ کی طرف سے، شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. کوئی جی بیٹا جی اور آگے ترجمہ کیا آپ کو بات کرنا سر؟ اس نے آگے نہیں پڑھی. اچھا آگے پڑھی آپ نے؟ آگے کیا بیٹا؟ والباس سے بعد الموت، وہ صحیح ہے، اگلا جملہ صحیح ہے، باس سے بعد الموت. لیکن خیر رہی و شر رہی، شر خدا کی طرف سے نہیں. بیلول کا نام سنا آپ نے؟ دانا بیلول، وہ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو امام ابو حنیفہ جو اہل سنت کے امام ہیں وہ درس دے رہے تھے. تو انہوں نے درس میں یہ کہا کہ وہ خیر و شر من اللہ تعالی،
کہ یہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے. بیٹا خاموش. خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ دوسرا جو شیطان کو خدا سزا نہیں دے سکتا. شیطان کس سے بنا ہوا ہے جی؟ آگ سے. دوزخ میں کیا ہے جی؟ آگ. آگ کو جلا سکتی ہے جی؟ نہیں جلا سکتی. مار سکتی ہے. آپ کو لگے تو آگ کو کیا جلائے گی؟ اب سن میرج اب انہوں نے درس دیا کہ شیطان کو خدا سزا نہیں دے سکتا کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے اور دوزخ میں بھی آگ ہے. تو بیلول نے پتھر اٹھا کر مٹی کے ڈھیلا اٹھا کر مار دیا امام ابو حنیفہ. خلیفہ کے پاس چلے گئے, کہا کہ یہ آپ لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہے, یہ مجنون ہے, یہ پاگل ہے, اس نے تو مجھے مار دیا. تو ہارون رشید نے کہا کہ بیلول کو بلاؤ. بیلول کو بلایا گیا. کہا اس کو کیوں مارا؟ کہا کہ میں نے نہیں مارا اس کو. کہا تم نہیں مارا ہے؟ یہ کھڑا تھا جی, گواہی دو جی. صاحب نے کہا اس نے مارا. کہا نہیں میں نے نہیں مارا, خدا نے مارا ہے. کیونکہ خود امام ابو حنیفہ کہہ رہے تھے خیر و شر من اللہ تعالی, خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے. یہ شر تمہاری طرف جو پہنچا ہے نا صحیح, یہ خدا کی طرف سے ہے. مجھے کیوں سزا دیتے ہو, مجھے کیوں پکڑو, خدا کو پکڑو. دوسرا انہوں نے کہا کہ شیطان کو سزا نہیں ہو سکتی کیونکہ آگ سے بنا ہوا ہے. میں نے مٹی اٹھا کر ماری ہے. یہ بھی تو آدم کے بنے ہوئے ہیں, مٹی کے بنے ہوئے ہیں. انسان کس سے بنا ہے جی؟ مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں چلا جائے گا. دیکھیں نا کتنی سرکولیشن ہے. انسان کو کہاں دفناتے ہیں جی؟ مٹی. اس کی باڈی مٹی میں مٹی ہو جاتی ہے بعض کو, ٹھیک ہے جی. اور میں کل دیکھ رہا تھا یہاں پر گائے وہاں چل رہی تھی قبرستان میں نا. اب وہ انسان جو نیچے مرا ہے باڈی اس کی جو اوپر گھاس جمع ہے وہ کس سے جمع ہے, کس سے بنا ہوا؟ وہ انسان کے اندر جو باڈی ہے اس سے بنا ہے. وہ گائے کھائے گی اس گھاس کو, اس گائے کو کون کھائے گا جی؟ پھر دوبارہ وہ یعنی وہ سرکولیشن چل رہی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے دنیاوی لحاظ سے انسان ختم نہیں ہوتا, شکل اس کی تبدیل ہوتی ہے. دنیاوی لحاظ سے شکل اس کی تبدیل ہوتی ہے, ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چلا جاتا ہے. اور دینی لحاظ سے بھی ہے کہ اس کو روح بھی یہاں سے دوسری دنیا پر منتقل ہو جاتا ہے, ختم نہیں ہوتا انسان. جس طرح کہتے ہیں نا انرجی ختم نہیں ہوتی, انرجی ختم نہیں ہوتی, کنورٹ ہو جاتی ہے. بس آپ چولہا جلاتے ہیں نا جی, اس کی گرمی تبدیل ہو جاتی ہے, فضا میں چل جاتی ہے. جی بیٹا جی آپ آگے آ جائیں, بیٹا جی آپ آگے آ جائیں بیٹا جی, آ جائیں ابراہیم, آ جائیں بیٹا جی. چھوٹے بچے تقسیم کر دیں آپس میں نا, ایک جگہ نہ بیٹھے, تنگ کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کو تقسیم کر دیں. بس ہمارا یہ نظریہ ہے کہ خدا عادل ہے, انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ کام خدا اس سے نہیں کرواتا, وہ خود کرتا ہے. اب ایک سوال ہے, کیا انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ بڑے استاد مختار, مختار کا معنی ہے یعنی اختیار والا. ان کا نام اس لیے مختار حسین, یعنی جس کو حسین نے انتخاب کیا, جس کا انتخاب کیا. مختار حسین جو استادوں کا نام ہے اس کا معنی یہ ہے یعنی وہ ایسا آدمی جس کو امام حسین نے چنا ہے. مختار ہے, خود مختار ہے انسان. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ہر کام خود کرتا ہے, مجبور نہیں ہے. اس میں 3 نظریے ہیں مسلمانوں کے, نوٹ کریں جی. امامیہ, اشاعرہ, معتزلہ. امامیہ, اشاعرہ, معتزلہ. امامیہ کون ہو سکتے ہیں؟ کون سنی ہو سکتے ہیں, شیعہ ہو سکتے ہیں. شیعہ, امام کو شیعہ مانتے ہیں. امامیہ کا مطلب ہے شیعہ. اب یہ ہمارے مختلف نام استعمال ہوتے ہیں. شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, جعفری اپنے آپ کو کہتے ہیں, امامیہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. شیعہ میں جنرلی کہتے کہا جاتا ہے. جعفریہ فقہ کے حوالے کہا جاتا ہے, نماز روزہ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے. امامیہ عقیدے میں ہمیں کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارا امامت کا عقیدہ اس وجہ سے امامیہ کہا جاتا ہے. جی آپ کا کیا نام ہے بیٹے؟ آپ بتا دیں. آپ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ دوسرا نام ہے ان کا. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ تیسرا نام ہے ان کا. آپ کی کاسٹ کیا ہے جی؟ سید ہے کیا سید؟ یہ چوتھا نام ہے ان کا. شیعہ یا سنی ہے جی؟
پانچواں نام ہے ان کا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے؟ چھٹا نام ہے ان کا یہ پاکستانی ہے ہندوستانی ہے؟ یہ ساتواں نام ہے. 7 نام تو مین ان کے گرمی ہے. اب قادن کا نام ہے اس کا بھی ایک نام ہوگا, رنگ ان کا سفید ہے اس کا بھی ایک نام ہوگا. اس لیے شیعہ کے مختلف نام ہیں مختلف حوالے سے ڈیبیٹ سے. یعنی ایک آدمی کے کئی نام ہو سکتے ہیں. یہ بچہ مسکرا رہا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں ہنسنے والا, یہ بھی ایک نام ہو سکتا ہے عارضی طور پر. صحیح, لیکن ہمیشہ اگر ہنستے رہیں تو ہمیشہ بھی نام ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے بال ایک گنجا کیا ہوا اس کو لوگ کیا کہتے ہیں جی, وہ بھی ایک نام ہے جی, وہ بھی ایک نام ہے اس کا. یا بعض وقت لوگ کسی کا نام پولا رکھ دیتے ہیں, لالو رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, چارا رکھ دیتے ہیں, چاڑا رکھ دیتے ہیں, ڈورا رکھ دیتے ہیں. وہ بھی ایک نام ہے, اس کی ایک شناخت بن جاتی ہے. نام کا مطلب ہے شناخت. شیعہ کا نام جو ہے اس کو جعفری بھی کہتے ہیں, امامی بھی کہتے ہیں, شیعہ بھی کہتے ہیں, اور ایک اور لفظ جو ہم عام پبلک میں استعمال کرتے ہیں مومن. مومن پتہ آپ سنا آپ نے, جب ہم کسی ایسی جگہ چل جاتے ہیں جہاں سنیوں کے سنت ہے نا, دوسروں کو پہچاننا چاہتے ہو تو کیا کہتے ہیں, پوچھتے ہیں تسی مومن ہو, کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان پر. یہ ایمان پر ہے, علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان رکھنے والے ہیں. بس ایک آدمی کے کئی نام ہو سکتے ہیں, اس لیے امامیہ بھی ہمیں کہتے ہیں, جعفری بھی. رمضان میں ٹی وی پہ ایک اعلان ہوتا ہے روزے کے کھلنے سے متعلق اور سحری سے متعلق, کیا لکھا ہوتا ہے؟ کے مطابق, حنفیہ کے مطابق. جو پاکستان میں سنی زیادہ رہتے ہیں ان کی جو فکر ہے حنفی ہے, ورنہ سنیوں کی 4 فکر ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی. پاکستان میں زیادہ حنفی ہیں, اس وجہ سے وہاں حنفی کا لکھا جاتا ہے, ورنہ انہیں حنبلی بھی مان لیجیے, اہل حدیث بھی ہیں یہاں پر. اور یہ جو بریلوی ہے نا, بریلوی اور دیوبندی دونوں حنفی ہیں, صرف عقیدے میں مختلف ہیں, ورنہ دونوں حنفی ہیں. بیٹا جی ضروری کوئی مشورہ بیٹا جی؟ ضروری ہے کوئی؟ ضروری ہے تو آپ باہر جا کر سے, ٹھیک ہے جی, یہاں بالکل ٹائٹ خاموش ہو کر ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. ہمیں جعفری کیوں کہتے ہیں, بتا سکتا ہے جی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے امام جعفر صادق کہتے ہیں. اچھا ہمارے تو 12 امام ہیں, ایک نام کی وجہ سے کیوں مشہور ہے یہ فقہ میں؟ یہ تو فقہ علوی بھی ہے. علوی کہیں گے کیا مطلب ہوگا؟ امام علی, حسینی بھی ہے, حسنی بھی ہے, سجادی بھی ہے, باقری بھی ہے, رضوی بھی ہے, نقوی بھی ہے. پھر کیوں جعفری کہا جاتا صرف؟ نہ بخاری اس کا کتاب ہے, بخارا شہر ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے اہل بیت کے جو ائمہ تھے امام علی سے لے کر امام مہدی تک سارے سختی کی زمانہ گزارا. دشمن نے ان کو موقع نہیں دیا کہ وہ علم پھیلائیں, صرف امام جعفر صادق کو موقع ملا کہ وہ علم کو پھیلائیں. اس وجہ سے جو زیادہ احادیثیں ہمارے پاس ہیں امام جعفر صادق کی جی. اب امامیہ, اشاعرہ, معتزلہ, انسان مجبور ہے, یہ مختار ہے, اس میں تینوں کا نظریہ مختلف ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ انسان خود ہی مجبور ہے, جو کام بھی کرتا ہے وہ خود نہیں کرتا, خدا اس سے کرواتا ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان خود ہی خود مختار ہے, جو کام بھی کرتا ہے, جو دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے انسان کی وجہ سے ہوتا ہے, خدا کا کچھ اس میں عمل و دخل نہیں ہے. شیعہ کہتے ہیں درمیانہ کام ہے, نہ یہ ہے نہ یہ, درمیانہ کام. مثال دوں گا, امام علی سے کسی نے سوال کیا, بتائیں کہ انسان مجبور ہے یا خود مختار ہے؟ تو امام نے کہا کہ اپنا پاؤں اٹھاؤ. اس نے ایک پاؤں اٹھایا, امام نے کہا دوسرا اٹھاؤ, اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا. امام نے کہا جو ایک تم اٹھا رہے ہو اتنے خود مختار ہو, دوسرا نہیں اٹھا سکتے, اتنے مجبور ہو. وجہ اس کی کہ اگر ہم کہہ دیں کہ انسان 100% خود مختار ہے تو پھر خدا کی قدرت میں عرف آتا ہے کہ خدا علی کل شیء قدیر ہے, وہ بے بس نہیں ہے کہ سارا کچھ اس کے پاس آ جائے, اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو. اور اگر کہیں کہ انسان فلی خود مختار, فلی مجبور ہے, تو پھر کیا مسئلہ پیش آتا ہے؟ خدا کے عدل کے خلاف ہے.
عدل کے خلاف، خدا کے عدل کے خلاف۔ لہذا درمیانہ نظریہ شیعہ کا ہے کہ نہ انسان مجبور ہے نہ خود مختار ہے، درمیانہ ہے، تاکہ خدا کے عدل پہ بھی آٹنا ہے اور خدا کی قدرت پر بھی آٹنا ہے۔ اچھا آپ ابھی سوال ہے بچوں سے، خدا کتنا قدرت مند ہے؟ بہت سارا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا ہے؟ خدا کی قدرت، خدا کی ساری صفات نا لامتناہی، لامحدود ہے، انلمیٹڈ ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ آیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ جی نہیں بنا سکتا، تو قادر ہے؟ آیا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ بنا سکتا ہے؟ نہیں، پھر تو سوال یہ ہے آیا ایسا پتھر بنا سکتا، سوال کو سمجھو، ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ اگر کہتے ہیں نہیں بنا سکتا تو قدرت میں مسئلہ پیش آتا ہے، اگر اٹھا نہیں سکتا تو پھر بھی قدرت میں مسئلہ پیش آتا ہے۔ لہذا یہ سوال ہی صحیح نہیں، خدا نے ایک اصول بنا دیا نا، خدا اس اصولوں سے نہیں ہٹتا۔ ہو سکتا ہے کہ خدا دو اور دو کتنے ہوتے ہیں جی؟ صحیح یقینی بات ہے، 4 یہ 5 ہے نہیں، ہم 2 اور 2 جمع کرتے ہیں 4۔ آیا خدا ایسا کر سکتا ہے کہ 2 اور 2 6 ہو جائیں؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا، کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، کیونکہ اصول بنا دیا ہے یہ کام اس طرح چلے گا، اور قرآن نے خود کہہ دیا ہے لا تبدیل لسنت اللہ، خدا کے جو قانون ہے نا، جو اصول ہیں، جو پرنسپلز ہیں، رولز ہیں، خدا اس میں تبدیلی نہیں لاتا۔ اس کے رول کی 2 قسمیں ہیں، اس نے ایک قانون بنا دیا کہ توحید ضروری ہے، وہ کبھی بھی اپنا شریک نہیں بنائے گا، کسی پیدا نہیں کرے گا، کیوں؟ اس نے قانون بنا دیا کہ اس کے خلاف نہیں چلے گا۔ خدا ظلم کو پسند نہیں کرتا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چاہے تو کر سکتا ہے، نہیں، اس نے قانون بنا دیا کہ ظلم اچھی چیز نہیں، اس نے قانون بنا دیا 2 اور 2 4 ہونے، 6 نہیں ہونے، اس نے قانون بنا دیا کہ پروسیس کے تحت ایک دنیا چلنی ہے، اور کچھ قانون ان میں تبدیلی خود لاتا ہوا، مثلا انبیاء کو معجزہ دیتے۔ آگ کا قانون کیا ہے؟ کیا کرتی ہے جی؟ حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا جی؟ سورج کہاں سے نکلتا ہے جی؟ کہاں سے جی؟ مشرق سے۔ اچھا ایک اور سوال ہے، سورج آیا نکلتا ہے؟ سورج نکلتا ہے یہ؟ سورج نکالا جاتا ہے؟ نہیں، کس طرح نکالا جاتا ہے؟ سورج نکالا بھی نہیں جاتا، سورج تو اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے، پھر کیوں کہتے ہیں سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے؟ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، کیونکہ سورج اپنی جگہ کھڑا جاتا ہے، نہ ڈوبتا ہے نہ نکلتا ہے، وہ زمین چکر لگاتی ہے، لیکن مشہور ہو گیا اس طرح۔ اب کسی کو کہیں کہ نکلتا نہیں، وہ مانیں گے نہیں، یہ زمین ہے سب کچھ کرتی ہے، بلکہ آپ اس کو کہیں اس طرح کہیں، پرانی بات چل پڑی ہے نا، ورنہ ابھی اس طرح یہ استعمال ہو جانا چاہیے کہ سورج کتنے میں نکلتا ہے یہاں پر، یہاں آپ کے پیرامون میں جی 5 بجے لے لیتے ہیں، ہمیں اس طرح کہنا چاہیے کہ 5 بجے زمین کا وہ حصہ جس پر پیرا گاؤں ہے وہ سورج کے سامنے چلا جائے گا، اس طرح کہنا چاہیے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ سورج 5 بجے نکلتا ہے جی، سورج 5 بجے، ایسا نہیں کہنا ہے کہ سورج 5 بجے اس زمین پر آ جائے گا، زمین پر آ جائے گا، زمین نہیں آئے گا، نہیں زمین کے سامنے آ جائے گا، زمین کے سامنے سورج نہیں آ جائے گا، زمین 5 بجے زمین کا وہ حصہ جس پر پیرا گاؤں ہے وہ 5 بجے سورج کے سامنے آ جائے گی، لیکن یہ آپ کو لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے یہ، آپ نے وہی پرانا سسٹم استعمال کرنا ہے، حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے، لیکن سورج اگر مشرق میں مغرب میں ڈوبتا ہے نا، یہ بیٹے آپ کو کیا مشکل ہے؟ آپ یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں؟
سورج کہاں ڈوبتا ہے جی؟ مغرب میں. لیکن یہ سورج ایک دن مغرب سے نکلا ہے تو وہ موئس ہوا اس طرح. کب ہوا؟ کہ جب امام علی کے لیے ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں نا سورج کا پلٹنا. وہاں بھی ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے رد الشمس. ورنہ وہاں بھی سلسلہ اس طرح یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ دوبارہ آئی ہے سرکولیشن میں. زمین جو جا چکی تھی وہ دوبارہ آئی ہے سورج کے سامنے. رد الشمس نہیں ہونا چاہیے بلکہ رد الارض ہونا چاہیے. لیکن عام اصطلاح یہی ہوگی. آپ نے یہ نہیں کہنا کل سے لوگوں کو کہنا شروع کر دیں کہ مولانا صاحب نے کہا ہے سورج ڈوبنا اور نکلنا صحیح نہیں ہے. ایک سمجھانے کے لیے آپ کو کہا, ایک حقیقت کی طرف آپ کو جو دلائی گئی ہے. بس تین نظریے ہیں, شاعرہ, امامیہ اور معتزلہ. ہم امامیہ ہیں, ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انسان نہ فلی خود مختار ہے اور نہ ہی فلی مجبور ہے, درمیانہ راستہ اس نے اپنانا ہے تاکہ خدا کے عدل کے خلاف بھی نہ ہو اور خدا کی قدرت کے خلاف بھی نہ ہو. دونوں اکٹھی ہونے چاہیے. کیونکہ آپ جو 1901 نظریہ لیتے ہیں نا, معتزلہ والے لیں گے خدا کی قدرت کے خلاف ہے, شاعرہ والے لیں گے خدا کے عدل کے خلاف ہے, امامی والے نظریہ لیں گے. اس کو کہتے ہیں ہم الامر بین الامرین, یعنی نہ یہ نہ وہ. بس ہم آگے چلتے ہیں جی. آگے نبوت, شیعہ اور سنی کی نبوت میں کیا فرق ہے؟ اچھا پہلے آپ سے مختصر اور آسان سے سوال کرتے ہیں. یہ بیٹا جا ادھر, اب ادھر کھڑے باتیں نہیں کرنی آپ نے, کھڑے رہیں, یہ جھک جانا, جلدی آئیے گا واپس, سونا جائیں وہاں جائیں. اچھا اب نبوت لکھا ہوا نبوت, شیعہ اور سنی کی نبوت میں کیا فرق ہے؟ شیعہ نبی کو پہلے آپ سے 60 سوال کرتے ہیں. کل کتنے نبی ہیں جی؟ 1,24,000. یہ کون بول رہا ہے جی؟ آپ بھی ادھر آ جائیں بیٹے, آپ دونوں نا 100 دفعہ بیٹھ سے نا اٹھ سے 100 دفعہ, ٹھیک ہے جی؟ ان کی طرف توجہ نہ کریں. پھر کریں گے باتیں نہیں کریں گے. آپ یہاں بیٹھ سے, آپ وہیں بیٹھ سے, پیچھے بیٹھ سے. آپ جو بھی بات کرے گا ڈسٹرب کرے گا کلاس کو, وہ یہاں اس کو آنا پڑے گا. جو 1,24,000 پیپر ہے, جن میں کتنے رسول ہیں جی؟ یہ 313. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی جو کہتے رسول لے جاتے خبر دینے والا, نبی خبر دیتے جی, نبی خبر دیتے, اس پر بھیجا دونوں طرف. رسول خبر بھی دیتا اور پھر عمل بھی کرا. کل آپ نے سب نے جو ہے نا اس کے بارے میں ریسرچ کر کے آنے. جس کے پاس موبائل ہے موبائل سے گوگل سے چیک کریں نبی رسول میں فرق ہے, اور جن کے پاس نہیں ہے تو کسی بزرگ سے کسی مولانا سے پوچھ کر کے آئیں نبی رسول میں کیا فرق ہے. اچھا 313 رسول ہیں. اولو العزم نبی کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی جن کو کتاب ملی وہ کتنے ہیں؟ 4. کون کون سی کتابیں کون کون سی ہیں؟ اچھا آپ خود تو نہیں ہے, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جائیں جی, بیٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں, بیٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں, بیٹھ جائیں. اب ہاتھ پورا شاباش. اب سارے بچے 2 لائنوں میں بیٹھ جائیں, 2 لائنوں بنائیں, 2 لائنوں. یہ بچہ اس کو فالو کریں, پہلی لائن, دوسری لائن اس بچے کو فالو, اور اس طرح سے یہاں جائیں, اس طرح یہاں جائیں, 2 لائنوں. آپ آگے نہ وہیں بیٹھے, ٹھیک ہے, 2 لائنوں میں, 2 لائنوں میں. شاباش, ٹھیک ہے. 2 لائنوں میں بیٹھ جائیں, دوسری لائن پیچھے بنا دیں, دوسری لائن یہاں بنائیں, بیٹھ جائیں, صاف بیٹھ جائیں جی.
لائن بالکل سیدھی ہونی چاہیے, بالکل سیدھی. جو آدمی آگے پیچھے ہوگا اس کو یہاں لے آئیں گے. اس کو ادھر کم جی ادھر سے نکمل بیٹھے تھے. چل ٹھیک. کتنے ہیں جی؟ اولے لازم نبی 5 ہیں. کتاب والے کتنے ہیں؟ 4. کس کس کو آتا ہے کتاب والے 4 نبی ہیں؟ کس کس کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کریں؟ نہیں آپ کو یقین آپ کو آتی ہے ساری کتابوں کو؟ نام کس کس کو آتی ہیں؟ آپ کو نہیں یاد؟ کس کو یاد ہاتھ کھڑا کریں؟ اولو لازم نبیوں کے نام کس کس کو آتے ہیں؟ سب کے ہاتھ کھڑا کریں. ابھی تو سارے بول رہے تھے. ایک منٹ آپ یہاں آ جائیں. اولو لازم کو نبی کون کون سے ہیں؟ نام بیٹا غور سے لکھیں, ان کو یاد کرنا ہے. کل پوچھوں گا میں ڈسٹر کو یہ لکھیں اولو لازم نبیوں کے نام. اولو لازم نبیوں کے نام انگلش میں لکھ سکتے ہیں. انگلش میں لکھیں جو آسان ہے. یہ لکھیں, نوٹ کریں. لکھیں بیٹے. شاباش. ایک صلوات پڑھیں کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام. بولیں حضرت نوح علیہ السلام. نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام. تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام. چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پانچویں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان میں سے کون کون سے صاحب کتاب ہیں؟ جی ان میں سے کتنے؟ ان میں سے کتنے ہیں؟ 3. حضرت داؤد کا نام بھی لکھ لیجیے. حضرت داؤد. اور آگے ہر نبی کی کتاب اس کا نام ہے. موسیٰ علیہ السلام کی تورات. لکھیں حضرت عیسیٰ کا انجیل. اور قرآن. میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے. داؤد زبور. نا زے بے باؤ رے. زبور ظالم زے ظالم رے زے. ٹھیک ہے. زبور. ان 5 نبیوں میں سے 4 نبیوں کے پاس کتاب ہے. آپ بیٹھے تھے. 4 نبیوں کے پاس کتاب ہے. جی آپ بیٹا بتائیں کون کون سے نبی کے پاس کتاب ہے؟ یہاں سے پڑھ کر وہیں سے بیٹھے. اور کون سی کتاب؟ جی بیٹے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. کون سی کتاب ہے ان کی؟ تورات. اور حضرت داؤد علیہ السلام پہ حضرت انجیل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انجیل ہے. حضرت داؤد کی کیا ہے؟
زبور ہے، شاباش، قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے۔ اچھا کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں تورات انجیل اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیا بتا سکتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں؟ انجیل بائبل بائبل اور تورات تورا تورا اور قرآن قرآن اور زبور کو زبور کو وہ نہیں پتہ مجھے۔ زبور تورات بائبل قرآن۔ اچھا آپ بتائیں کہ اس میں ہماری کتاب کون سی ہے؟ قرآن کے کتنے سپارے ہیں؟ 30۔ اچھا سورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ اور قرآن میں بسم اللہ کتنی دفعہ ہے؟ 114۔ اور کون سی سورت میں بسم اللہ نہیں ہے؟ توبہ۔ تو پھر 114 کس طرح ہوگا؟ 113 نہیں، ایک سورت میں 2 دفعہ، سورہ نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ قرآن میں کتنے نبیوں کے نام آئے ہیں؟ قرآن میں کتنے نبیوں کے نام آئے ہیں؟ 27، 26 بار 27 نبی کا نام ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا نام آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت محمد کا نام کتنی دفعہ آیا قرآن میں؟ حضرت محمد کا حضرت محمد کے قرآن میں کتنی دفعہ آیا جی؟ بتا سکتے ہیں؟ 6 دفعہ آیا یا 4 دفعہ؟ 4 دفعہ۔ 3 دفعہ محمد ہے، 1 دفعہ احمد ہے۔ قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوئی ہے؟ قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوئی ہے؟ قرآن ایک دفعہ آ گئی یا آہستہ آہستہ آتی ہے؟ جی 6 سال میں؟ 6 سال میں تو عبداللہ بڑا ہوا۔ 23 سال 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کون سے شہر میں نازل ہوا؟ مکہ و مدینہ میں۔ قرآن کی صورتیں کتنی ہیں کہ ہم نے کیا بتایا تھا؟ ان میں سے مکی کتنی ہے، مدنی کتنی ہے؟ مکی اور مدنی۔ جو مکہ میں نازل ہوئی ہے مکی ہے یا جی 14 نہیں 28 مدنی مدنی اور 28 سے آپ جو ہے مکی 28 نکالے کتنے رہ جائے گی؟ ریاضی کس کو صحیح آتی ہے؟ میتھمیٹکس۔ 114 میں سے 28 نکالے کتنے رہتے ہیں؟ جلدی صاف کریں، جلدی صاف کریں، جلدی جو صاف کرے گا 86۔ اب صاف کر مسئلہ دیکھیں نا 186 یہ 8 ہے، یہ ہو جائے گا منفی اس میں سے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ کیری لیں گے۔ 14 میں سے 8 نکالے کتنے ہو جائیں گے؟ 6۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ 10 ہو جائے گا۔ 10 میں سے 2 نکالے کتنے ہو جائیں گے؟ 8۔ نیچے 8 لگ جائے گا 86 میں صحیح ہے۔ ٹھیک ہے لکھ لیا آپ نے؟ سب سے پہلے نبی کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ اما ہوا۔ اما ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو جنت سے کیوں نکالا گیا ہے؟ ان نے پھل کھایا تھا۔ انسان کے بہکاوے سے انہوں نے بھی پتھر مار کے چوری سے کھایا ہوگا اس وجہ سے۔ نہیں، شیطان کے بہکاوے سے۔ شیطان نے کھایا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے۔ آپ میں سے کون سا جو پھل لوگوں کو توڑ کر کھاتا ہے؟ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر پتھر مارتے ہیں یا اوپر چڑھ کے توڑتے ہیں؟ شیطان کے بہکاوے میں، ورنہ جنت سے تو نکالے گئے، یہاں سے بھی نکال لے جائیں گے۔ آخری نبی کون سے ہیں؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ اور ان کے نواسوں کا کیا نام ہے؟ حضرت امام حسنین کریمین حسنین کریمین. حسنین کریمین. حسن اور حسین کو حسنین کہتے ہیں. حسنین کریمین. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کا کیا نام ہے؟ مولا علی علیہ السلام. شاباش. امیر المومنین امام علی علیہ السلام. شیعہ اور سنی میں نبوت میں فرق. یہ بچہ بٹھائے گا اس میں سب کو. جی غلط ہے. چار بیٹے ہیں. وہ بیٹی بھی کہتے ہیں بیٹی جی ہم کہتے ہیں بیٹی. جی فرق ہے. گزارا ہو سکتا تھوڑی دیر بعد گزارا ہو سکتا ہے. اور لیا مشکل ہے تھوڑی دیر بعد. ٹھیک ہے. نبی کی 3 نشانیاں یا 3 اوصاف ہیں. 3 کوالٹی. معصوم, علم غیب, معجزہ. سمجھ آ گئی آپ کو؟ نبی کی 3 خصوصیات ہیں, 3 کوالٹی ہیں, 3 اوصاف ہیں. خدا نے انہیں دی ہیں. پہلی کون سی کوالٹی ہے؟ معصوم ہے. معصوم کو ہونا. عصمت کی 2 قسمیں ہیں, عصمت صغرا اور عصمت کبرا. صغرا کبرا کو جانتے ہیں ہم؟ صغرا چھوٹی, کبرا بڑی. عصمت کی 2 قسمیں ہیں, چھوٹی عصمت اور بڑی عصمت. 14 معصومین کے پاس عصمت کبرا ہے, دوسرے انبیاء کے پاس عصمت صغرا ہے. کیا فرق ہے عصمت صغرا اور عصمت کبرا میں؟ صغرا میں گناہ نہیں کرتا لیکن ترک اولا کر سکتا ہے. حضرت آدم نے کیا کھایا جی؟ اللہ نے منع کیا تھا. خدا جس چیز کو حکم دے اس کو آپ کریں تو کیا ہے؟ گناہ ہے نہیں ہے؟ ہاں, لیکن انبیاء کے لیے گناہ نہیں ہوتا. انبیاء کو اس کو ہم ترک اولا کہتے ہیں. جی ترک اولا. حضرت نے یونس کیوں چھوڑ کے چلے گئے تھے بستی کو؟ اللہ نے کہا نہ جاؤ, لیکن چلے گئے. ترک اولا. ترک اولا عام انبیاء کر سکتے ہیں لیکن ترک اولا جو 14 معصومین ہیں ترک اولا بھی نہیں کرتے. لہذا عصمت کبرا پہ ہیں. بس کبرا اور صغرا صرف لڑکیوں کے نام نہیں ہوتے. یہ صغرا کبرا والا چھوٹا بڑا. اور امام حسین کی 2 بیٹیاں ہیں, فاطمہ صغرا اور فاطمہ کبرا. امام حسین کے 2 بیٹے ہیں, علی اکبر اور علی اصغر. یعنی امام کے سب بیٹوں کے نام علی ہیں, لیکن یہ بتانے کے لیے کون سا علی ہے ساتھ لگایا ہوا تھا, علی اکبر, علی اصغر. آپ کون سی کلاس میں پڑھتے بیٹے؟ آپ کی کلاس میں کچھ بچے ایسے ہیں جن کے نام سیم ہوں؟ جی ہوتا ہے پاس کرنا. ایک کلاس میں 2 بچے ہیں, پھر ٹیچر کس طرح ان کو الگ الگ سمجھتے ہیں؟ اکیلے نہیں, بعض بات مثلا اسے شارٹ نام سے پکارتے ہیں. جی ہاں, باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, بتایا جاتا ہے. بعض بات کہہ دیتے ہیں اول اور ثانی. ٹھیک ہے, بعض کہتے ہیں موٹا اور پتلا. صحیح, موٹا احمد, پتلا احمد, چھوٹا احمد, لمبا احمد. ٹھیک ہے, فرق کرنے کے لیے اس لیے ہوتا ہے. جی بیٹا صحیح ہے, آپ اس کے بعد میں آپ ٹائم دیں گے نا, مشورہ کریں گے. بس نبوت میں معصوم ہے, علم غیب ہے اور معجزہ. اہل سنت یہ جو عصمت ہے انبیاء کی, اس میں ہمارے ساتھ مختلف ہے. عصمت میں اہل سنت کا پہلا یہ نظریہ ہے کہ نبی معصوم ہے 40 سال کے بعد, اس سے پہلے معصوم نہیں. اور پھر جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد ہے, پھر وہ کہتے ہیں نبی معصوم ہے صرف خدائی احکام ہے, اپنے اٹھنے بیٹھنے میں, کھانے میں, بات چیت کرنے میں معصوم نہیں.
ہم کہتے ہیں کہ نبی جب سے اس دنیا میں آیا ہے اس وقت پوری طرح کمپلیٹلی ابسولوٹلی معصوم ہے، اس سے خطا نہیں ہوتی. یہ فرق ہے شیعہ اور سنی میں عصمت میں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سنیوں نے ایسا عقیدہ کیوں لیا ہے؟ کیونکہ ان کے مذہب میں پیغمبر کی جگہ پر کچھ لوگ ایسے بیٹھ گئے تھے جو کہ معصوم نہیں تھے. ان کو صحیح کرنے کے لیے انہوں نے پیغمبر کے مقام کو ڈیگریڈ کر دیا. اگر پیغمبر معصوم نہ ہو تو کون سی مشکل پیش آئے گی؟ اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل نے کہا شاید یہ بھول گیا، شاید غلطی سے انہوں نے کہہ دیا. پورا قرآن ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، احکام ڈاؤٹ فل ہو جائے گا جب ہم کہیں کہ پیغمبر معصوم نہیں ہے. بس شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ معصوم. اور دوسرا علم غیب کا. سنی خاص طور پر وہابی کہتے ہیں کہ پیغمبر کو علم غیب نہیں تھا. ہم کہتے ہیں پیغمبر کو علم غیب تھا. جی بیٹا جی آپ چلے جائیں پانی اتنا پیئیں دوبارہ ضرورت نہ پڑے آپ. ٹھیک ہے جی. صلوات پڑھیں. علم غیب کوئی آپ مثال دے سکتے ہیں علم غیب کی کہ پیغمبر نے علم غیب کا اظہار کیا؟ کوئی حدیث ایک سنا ہے پیغمبر کی جس میں علم غیب پایا جائے؟ پیغمبر نے فرمایا اے عمار یاسر آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا. عمار یاسر کس نے شہید کیا؟ معاویہ نے. تو پیغمبر نے خبر کب دی ہے؟ پیغمبر نے خبر 35 سال پہلے دی، 30 سال پہلے خبر دی. یہ کیا ہے؟ خبر پیغمبر کی طرف سے علم غیب ہے. جعفر تیار کا نام آپ نے سنا ہے؟ کون تھے جعفر تیار؟ امام علی کی کیا لگتے تھے؟ جی نہیں. امام علی کے بھائیوں کے نام آتے ہیں آپ کو؟ امام علی کتنے بھائی بتا سکتا ہے جی؟ امام علی کے 3 بھائی اور عقیل، جعفر تیار، طالب اور علی. 4 بھائی. ان کے والد کے کیا نام تھا؟ حضرت ابو طالب. وہ کس وجہ سے ان کا نام ابو طالب؟ ان کی بیٹی تھی طالب کی بیٹی. ان کا بڑا بیٹا طالب تھا. جعفر تیار کون سی جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ موتا. جنگ موتا میں پیغمبر گرامی ممبر پر تشریف فرما تھے. ادھر جنگ ہو رہی تھی. کہاں پر؟ آج کل اردن میں، جارڈن میں. آج کل جو علاقہ جارڈن میں، ان کی زیارت وہاں جنگ ہو رہی تو پیغمبر وہاں سے ان کو آرڈر دے رہے تھے اور فرمایا اب میرا جعفر شہید ہو رہا ہے. پیغمبر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مدینے میں. اور ایک غیب کی خبر دے رہے ہیں، ایک جو ہے وہ چھپی ہوئی خبر دے رہے ہیں. بس پیغمبر کی خصوصیات میں سے خصوصیت کوالٹیز میں یہ کوالٹی علم غیب کا رکھنا ہے. ایک اور آپ کو مثال دوں، یہ آپ بات کرنا سکتے ہیں؟ سوال یہاں آپ اس طرح سے انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا سوال کرنا چاہتے ہیں، یا پانی مانگنا چاہتے ہیں، یا سوال کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ریلیکس ہو کے بیٹھ سکتے اس طرح یا جس طرح ہی بیٹھے ہوئے. تھک تو نہیں گیا آپ لوگ؟ پھر اٹھ جائیں، تھک اسٹینڈ اپ. اب یہ یہاں بچے بیٹھے ہوئے نا، اس طرف چلتے ہیں، اس طرف پہلے اس طرف آ جاؤ، لائن سے پیچھے اور کھڑے رہے. پیچھے دیکھو، پیچھے چلتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 10 تک دو پہلے بیٹھ سکتے. 10 11 12 اوپر چلا گیا. آپ سارے اس طرف چلے گئے، اس طرف بھی آئیں گے. آپ پیچھے والے آئیں گے.
ٹھنڈا پانی پینے جا رہے ہیں گرم واش روم جنگ موتا میں پیغمبر نے علم غیب کی خبر دی ہے بس نبی کے پاس علم غیب ہونا چاہیے سنی اس بات کا قائل نہیں علم غیب بلکہ جو قرآن پہ ہمیں نے دیا نا علم غیب ہے تو ہمیں تو نہیں دکھائی دیا ہم نے تو جبرائیل کو نہیں دیکھا لیکن پھر کیوں مانا ہے پیغمبر کی بات کو کیوں مانا ہے کیوں کہ پیغمبر سچے ہیں بس ہر نبی کے پاس عصمت ہونی چاہیے علم غیب ہونا چاہیے معجزہ ہونا چاہیے معجزہ کیا ہوتا ہے بتا سکتا ہے جی کام کوئی نہ کر سکتا ہو مداری کیسے کرتا ہے مداری جی ہمیں کس طرح پتہ چلے گا آپ کو دھوکہ نبی جو کام کرتا ہے وہ ایک عام انسانی کرتا ہے جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے جادو حرام ہے اور معجزہ جائز ہے نا جائز ہے۔ آپ ان معجزہ کر سکتے ہیں نہیں بس نہیں ہم عام اس کے حوالے سے بتائیں نا حکم کے حوالے سے نہ بتائیں معجزہ جائز ہے جادو حرام ہے جی کو بتا سکتا ہے معجزہ اور جادو میں کیا فرق ہے جی ہاں یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ معجزہ اور جادو میں 3 فرق ہیں جادو اور معجزہ جی دھیان پہلا فرق ہمارا باپ دعوی نبوت یعنی معصوم ہونا معصوم نام نہیں ہے جی جادو اور معجزہ معجزہ نکلا ہے اعجاز سے اعجاز نکلا ہے عجز سے یعنی جس کام کو دوسرے بجا لانے سے عاجز ہوں عاجز کھانے والا نہیں عاجز ہوں نہ کر سکتے ہیں یعنی اس کو اعجاز بھی کہتے ہیں معجزہ بھی کہتے ہیں معجزے اور جادو میں 3 فرق ہیں دوسرا ایک اور فرق ہے جادو کو سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے معجزے کو سیکھا اور سکھایا نہیں جا سکتا یہ جادوگر سیکھتے ہیں کہیں سے نا کوئی ان کا استاد ہوتا ہے پتہ ہے آپ نے جادوگر دیکھا ہے جی اسکول میں دیکھا اچھا آپ نے تو نہیں دیکھا جن کس نے دیکھا ہے جن نہیں دیکھا دیکھا نہیں جو بھی عربی میں نا جیم نون سے بنتا ہے نا جیم نون اس میں پایا جاتا ہو اس میں چھپا ہوا ہونا پایا جاتا ہے جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ چھپا ہوا ہے جنون کا کیا مطلب ہوتا ہے جنون کا مطلب ہے پاگل پن وہ کیونکہ اس میں عقل چھپ جاتی ہے عربی میں ڈھال کو کہتے ہیں جنہ اس کو بھی اس لیے جنہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے آدمی چھپ جاتا ہے جنت جو ہے اس لیے جنت کہتے ہیں کسی نے دیکھی نہیں اور جو بچہ ماں کے پیٹ میں اسے جنین کہتے ہیں عربی میں وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے اس لیے جنون یعنی عقل چھپ گیا اس کا عقل مت ماری گئی عقل ختم ہو گیا اس کا تیسرا فرق یہ ہے جادو اور معجزے میں کہ جادو کو توڑ ہو سکتا ہے معجزے کو توڑ نہیں سکتا سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کیا مطلب ہے توڑا چڑھا دیا اگر جادو ہوتا تو حضرت موسیٰ نہیں کر سکتے لکڑی اٹھائی تلوار بن گئی کس کی علیہ السلام کے لیے لیکن جادو کو توڑ ہو سکتا ہے معجزے کو توڑ نہیں ہو سکتا معجزہ سیکھا اور سکھایا نہیں جا سکتا
بس نبوت میں شیعہ اور سنی میں فرق یہ ہے کہ اہل سنت نبی کے معصوم ہونے کے قائل نہیں ہیں، ہم قائل ہیں اہل سنت علم غیب کے قائل نہیں ہیں، اور سنیوں میں بعض لوگ نبی کے معجزے کے قائل نہیں ہیں کہ نبی بلکہ معجزے کا انکار کرتے ہیں۔ مثلا شاہ سید احمد خان کلاس ہو رہی ہے۔ کلاس ہو رہی ہے، یہ کھانا کھا رہے ہیں بھائی، کھانا کھا رہے ہیں جی چائے لا کر دیں آپ۔ میں نے سمجھا کہ ایک کہہ رہا ہے میں نے ٹوائلٹ جانا ہے، ایک کہہ رہا ہے مجھے پانی پینا ہے، یہ کہہ رہا ہے مجھے چائے چاہیے۔ آپ اسٹل ہو کر نا ایزیل ہو کر بیٹھیں سنیں، ٹھیک ہے؟ وہ 11 بجے سے پہلے آپ کی جان نہیں چھوٹی۔ پٹھان تھا نا، پٹھان کو جانتے ہیں؟ پٹھان تھا تو اس نے ہم لوگ خریدے، ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ خریدے، اس میں ایک دو بیڑ آ گئی ہے، ڈبوک کہتے ہیں نا، ڈبوک اس میں آ گئی تو اس نے منہ میں ڈالا، اندر چلی گئی تو اس نے آواز نکالی۔ ڈبوک کس طرح آواز نکالتی ہے جی؟ اس طرح کرتی ہے نا، اس نے زی کیا، اس نے کہا چی کرے یا پری کرے ہمارے تول میں آ گیا تم اب ہماری تول میں آ گیا، چی کرے یا پری کرے 11 بجے تک اندر بیٹھنا پڑے گا۔ اور معجزے کے قائل نے سر سید احمد خان اور اس کا گروپ اس کے ساتھی ہیں، یہ معجزے کو نہیں مانتے۔ اس طرح پرویز تھا پاکستان میں، معجزے کو نہیں مانتا، اور قرآن میں جو معجزے سے جی بیٹا جی آپ کو کیا مسئلہ ہے جی؟ تھک کے تو کھڑے جائیں، وہ کہتے ہیں معجزہ کوئی بھی نہیں ہے، اور قرآن میں جو معجزے ذکر ہوئے ہیں مختلف انبیاء کے، ان کی توجیہ کرتے ہیں، ان کی تعبیر کرتے ہیں، ان کا ایک اور ٹرانسلیشن کی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ معجزہ کو ہونا ضروری ہے نبی کے لیے۔ پیغمبر گرامی نے معجزات کیے، امام علی کے چاند کو 2 ٹکڑے کیے، درخت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، پیغمبر نے درخت کو آرڈر دیا تو درخت چل گیا، پھر کفار نے کہا کہ آدھے حصے کو آرڈر دیا، انہوں نے آدھے حصے کو آرڈر دیا، چل کر پیغمبر کے پاس آیا اور اس نے سلام دیا، پھر دوسرے حصے آرڈر دیا سلام دیا۔ پیغمبر کے بعد ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کئی لوگوں نے دعویٰ کیا نبوت کا دعویٰ کیا، تو لوگوں نے پہلے بتائیں تنگ کیوں کرتے ہیں؟ کلاس بور کر دیا آپ کو، یہاں یہ سنتا ہے آپ یہ کوئی خاص مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں تو آئیں اس میں جان بیٹھ سکتے، خاموش بیٹھا سی بیٹھا خاموش ہو بیٹھا۔ اب اس کے بعد جو بھی بولتا ہوا مل گیا اس کو کلاس سے آؤٹ کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ اوکے ایگری سارے اس میں جو ایگری آتا ہے۔ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہا کہ میں نبی ہوں، حضرت محمد کی بات، لوگوں نے کہا کہ ہمارے نبی درخت کو حکم دیتے تھے وہ چل کر آ جاتا تھا، تم بھی کرو۔ اس نے ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ درخت نہیں آیا، آنا نہیں تھا، پھر کہنے لگا نبی مغرور نہیں ہوتے، یہ نہیں آ رہا تو ہم چلے جائیں گے اس کے پاس۔ نبی اور یہ بھی ضروری ہے کہ معجزہ اسی طرح ہونا جس طرح لوگ مانگ رہے ہیں۔ مسیلمہ کذاب کا نام سنا آپ نے؟ پیغمبر کے پاس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے نبی، ایک کنویں میں پانی نہیں تھا، کنویں میں کھارا پانی تھا، نمکین پانی تھا، تو پیغمبر نے اپنا لعاب دان اس میں پھینکا تو پانی میٹھا ہو گیا، تم بھی کرو۔ وہ پانی کھارا تھا نا، اس نے وہ اپنا تھوک پھینکا نا نجس، اس میں تو وہ جو پانی تھا وہ خشک ہو، میٹھا تو نہیں وہ خشک ہو۔ یعنی معجزے کے لیے ضروری ہے تو اسی طرح ہو جس طرح لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوں، ورنہ ہر ایکسٹرا آرڈنری کام جو ہے وہ معجزہ نہیں ہے۔ اب نبوت کی بات کیا ہے جی؟ امامت، امامت امامت امام کتنے ہیں؟ معصوم کتنے ہیں؟
पंचम पाक कितने हैं? 5 पंचम पाक कितने हैं? मासूम कितने हैं? 14 इमाम कितने हैं? 4 जी इस जगह आपके लिए मुनासिब है, यहाँ आप शरारत नहीं करेंगे और शर्र मिन अल्लाह ताला नहीं करेंगे। अब सुन्नी हमसे इस मामले में मुख्तलिफ है। हम कहते हैं इमाम, वो कहते हैं खलीफा। हमारे इमाम कितने हैं? 12। उनके खलीफा कितने हैं? 4। और उनकी बात किताबों में भी 12 खलीफा लिखे हुए हैं, जिनमें से छठा यजीद है। छठा यजीद है। और इसी वजह से कई सैयद शिया हो गए, कई सुन्नी सैयद, तो जब पता चला ना कि सुन्नियों का जो है वो छठा इमाम, सबका नहीं बात सुनियो, छठा इमाम यजीद है, तो वो सैयद शिया हो गए थे। क्योंकि यजीद कौन है? जिसने सैयदों के खानदान तबाह किए। करबला का मसला, सारे मसाइल यजीद की वजह से पेश आए। और इमामों के हवाले से फिकी लिहाज से उनके 4 इमाम भी हैं फिकी लिहाज से। और कौन से 4 इमाम सुनियों के? इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल। और उनकी 4 खलीफों के आपसे नाम आते हैं जी, सीखने चाहिए। कौन से? उस्मान, उमर, अबू बकर और हजरत अली। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। हमें हजरत गाना चाहिए अपने साथ ना, क्योंकि हमारे अहले सुन्नत वाले हैं और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इनकी वजह से रिस्पेक्ट करते। क्योंकि हम इस माशरे में रहते हैं तो दूसरे आदमी के अकीदे की रिस्पेक्ट करें, उसको माने ना, उसकी रिस्पेक्ट इस हवाले से करें, उसकी तौहीन न करें। जिस तरह आपको आपके इमाम अच्छे लगते हैं ना, उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको उनके जो है खलीफा अच्छे लगते हैं। आप उसकी तौहीन करेंगे तो वो फिर खुदा न खास्ता आपके इमाम को बुरा भला देंगे। ऐसा उसकी तौहीन किसी की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि अहले बैत पर जुल्म हुआ है, उन्होंने ज़्यादती की है, अहले बैत का हक छीना है, क्रिटिसाइज करने में कोई हर्ज नहीं, किताबों में लिखा हो कि आपकी किताबों में। लेकिन ये किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, ये जायज़ नहीं है। शिया मज़हब में सबका एहतराम जरूरी है, सब दीन वालों का एहतराम करें। अपने दीन को, अपने मज़हब को छोड़े ना, दूसरे को छेड़े ना। उनके 4 खलीफा हैं। हजरत साहब जो है वो आपको कहने में कोई हर्ज नहीं है। और हजरत की और माने लिखी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार पास हो गया ना। कोई आप मौलाना मदद से जब पूछे कि मौलाना बता रहे हैं तो एक आदमी जैसा आप चले जाए, मौलाना मदद से पूछें कि इसके बाद किसका पीर है। अभी हम उतनी देर में सवाल कर लेते हैं, किसी को सवाल है बच्चे पूछें। ये जो सब्जेक्ट है हाँ, ये अच्छा सवाल है। असल में ये हुआ कि सुन्नियों में भी अच्छे लोग हैं। ये बनु उमय्या के ज़माने में मुआविया के आर्डर पर इमाम अली को बुरा भला कहना शुरू कर दिया लोगों ने। तो सुन्नियों में कुछ लोग थे, उन्होंने ये कहा कि ये वो हस्तियां कि जिनके चेहरे की तरफ देखने को पैगंबर ने इबादत करार दिया, लिहाजा इनको बुरा भला कहना जायज़ नहीं है। और फिर ये पावर कराने के लिए कि इनके चेहरे की तरफ देखना इबादत है और इनको बुरा भला कहना जायज़ नहीं है, उन्होंने साथ दिखाना शुरू कर दिया करम अल्लाह वजह, कि ये वो हस्तियां हैं कि खुदा उनके चेहरे पर करम करे, करम है या करम करे। लिहाजा ऐसी हस्ती जिस पर खुदा का करम है उसको बुरा भला नहीं कह सकते, उसको गाली नहीं दे सकते। 70 साल तक बनु उमय्या, मुआविया के कहने पर बनु उमय्या ने 70 साल तक इमाम अली को गालियां दी। यानी जो आप इल्जाम लगाते हैं ना बाद लोग, हम सहाबा को बुरा भला कहते हैं, तो ये इल्जाम उन पर है, उन लोगों पर जिन्होंने इमाम अली को बुरा भला। तो इस वजह से सुन्नत किया है अरे लौटे सो मंसूर आपके लौटे सो आखिरी क्लास कसती उनकी उनकी आखिरी
नाश्ता मखफैना चादर हाँ चादर वक्त करें ना ताबूनी चादर जी चादर कौन है सर हाँ चादर वक्त करें ना तो तुसी इस वक्त को कितना मिनट आधा घंटा आधा घंटे वक्त करो ना हो जा सकता आधा घंटा मखफैना ये देखो बच्चे चाय प्याल के समोसे आते हैं चाय प्याल के फिर बात है इसमें थोड़ी कप्सुला सा आदमी रखना कार से ठीक है उन्होंने यहाँ तक क्लास सुपर रखो तो सवेरे रखो सवेरे रखो सवेरे जी अंदर मसला ना कि आदमी का जितनी आदमी कवर कर दो हाँ और कोई सवाल है बच्चा जी खामोश हो जाइए खामोश खामोश कोई सवाल है किसी बच्चे का बैठ जाओ कोई सवाल नहीं है मैं आपकी चाय का इंतजाम करता हूँ ठीक है चार सवाल है सवाल था कि अगर कुरान मजीद में ना सारा जी हर चीज़ का इल्म है जी तो 1,24,000 के 23,000 अलिया के नाम बता दें जी असल मसला ये है कि कुरान में हर चीज़ के इल्म में जो हिदायत से मुताबिक है नंबर 2 है कुरान जो है वो शार्ट है खुलासा है वहाँ इशारा दिया जाता है दूसरी रेफरेंस पैगंबर की ज़ुबान से आती हैं बात चीज़ें आगे मसलन नमाज की रकात का जिक्र नहीं है कुरान कि कितनी रकात आप किस टाइम पे पढ़ें वहाँ सिर्फ आया गया कि सुबह की नमाज़ पढ़ें ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें और इशा की नमाज़ पढ़ें 5 वक्त का भी नहीं आया वहाँ अक़ीमुस्सलात मिन दुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल तो लिहाजा कुरान शार्ट आया है इस वजह से कुरान में हर चीज़ का जिक्र नहीं है रोज़े का तो काम है कि जब थोड़ा अंधेरा हो जाए जी वो अक़ीमुस्सियाम इला लैल अच्छा अदल जो आपने कहा था अल्लाह ताला अदल करता है तो अल्लाह पाक अदल करता है तो जो अम्बिया पैगम्बर अल्लाह ने पैदा किए वो तो अपनी मर्ज़ी से पैदा किए तो हमें मतलब हमारे साथ फिर तो वो तो अदल नहीं हुआ किस तरह मतलब अल्लाह ताला ने मतलब मिसाल देते हैं नहीं देखिए आदम को पैदा किया ना जी। तो जब उस आदम को जो ओहदा अदा किया उससे पहले इम्तिहान दिया आदम से हम भी हूँ कि मुझे खबर दो इस बारे में इन नामों के बारे में तो फिर हज़रत आदम ने जब वो नामों का इजहार किया इम्तिहान में पास हुआ तो उसके बाद नबूवत नसा की उन्हें खिलाफत अता की यानी खुदावंद ताला नबी को जो है वो मासूम पैदा करता है इस माने में नहीं है कि उनकी किस्मत इजबारी है बल्कि खुदा नबी को मासूम पैदा करता है और मासूम खुद नबी हासिल करता है वो उस मकाम पर पहुंच जाता है रियाजत से और खुदा के अहकाम को मानने के वो मासूम हो जाता है फरिश्तों ने कहा था आज बच्चे ज़्यादा है उनके बच्चे बच्चा जो निकल के ज्यादा निकिया का के चूंकि उनका तरीरी इम्तिहानी ज़बानी इम्तिहान सी ना बच्चा खोले खोले होके उसमें ज़रूर रहा हूँ ये पकड़ में क्या कर रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे साथ पढ़े ला इलाहा आहिस्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयो रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला बस पंचतन पाक 5 हैं
پہلے پنجتن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرے پنجتن پاک امام علی علیہ السلام. تیسرے پنجتن پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. چوتھے پنجتن پاک امام حسن علیہ السلام. پانچویں پنجتن پاک امام حسین علیہ السلام. شاباش. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ عدل. عدل یہ دیکھو، عدل یہ خدا کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ہر شخص کے ساتھ